بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضی ومن بہداہم اہتدی وبآثار اہل المدینۃ اکتفی وحکم الظاہر والنص وجوب العمل بہما عامین کانا او خاصین مع احتمال ارادۃ الغیر وذلک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقہ۔ اور ظاہر اور نص کا حکم ان دونوں پر عمل کا واجب ہونا ہے، خواہ وہ دونوں عام ہو یا وہ خاص ہوں، ان دونوں پر عمل واجب ہوتا ہے، ان دونوں میں دوسرے معنی مراد ہونے کے احتمال کے ساتھ، ان دونوں میں دوسرے معنی مراد ہونے کے احتمال کے ساتھ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے معنی مراد ہونے میں مجاز کی طرح ہے جو حقیقت کے مقابلے کے اندر ہوتا ہے۔ تو ظاہر اور نص کا حکم ان دونوں پر عمل کا واجب ہونا ہے، خواہ وہ دونوں عام ہو یا خواہ وہ دونوں خاص ہوں، ان دونوں میں دوسرے معنی مراد ہونے کے احتمال کے ساتھ، اور ان دونوں میں ہر ایک دوسرے معنی مراد ہونے میں حقیقت کے ساتھ مجاز کی طرح ہے۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ظاہر اور نص کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو، جس طرح لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، تو حقیقی معنی اپنے اندر یہ احتمال بھی رکھتا ہے کہ اگر نیت یا قرینہ ہو تو مجازی معنی بھی اس کا متعین ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح حقیقی معنی کے اندر مجازی معنی کا احتمال ہوتا ہے کہ اگر نیت یا قرینہ ہو تو نیت اور قرینے کی وجہ سے مجازی معنی اس حقیقی معنی کا متعین ہو سکتا ہے، اسی طرح ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن ان کے اندر تعویل اور تخصیص کا احتمال ہے۔ دیکھو، میں اگر لفظ اسد بولتا ہوں تو اس سے یا تو حقیقی معنی مراد ہوگا یعنی شیر، یا لفظ اسد سے مجازی معنی مراد ہوگا یعنی بہادری۔ دیکھو، فقط اسد بول دیا سیاق و سباق کے بغیر، تم نے اس سے شیر والا معنی مراد لیا، لیکن پھر بھی یہ احتمال ہے نہیں کہ اس اسد سے بہادری والا معنی مراد ہو، کہ اگر کوئی قرینہ آ گیا ہے، نیت آ گئی جو یہ بات بتا رہی ہو کہ اسد سے مراد شیر نہیں بلکہ اسد سے مراد بہادر آدمی ہے، تو اس صورت میں مجازی معنی متعین ہوگا یا نہیں؟ تو حقیقی معنی جس طرح اپنے اندر مجازی معنی کا احتمال رکھتا ہے، لفظ اسد سے شیر جس طرح لفظ اسد سے بہادری والے معنی کا احتمال رکھتا ہے، اسی طرح ظاہر اور نص کا جو حکم ہے نا، خواہ ظاہر اور نص عام ہو خواہ ظاہر اور نص خاص ہو، ان پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا حصہ ہے، کتاب اللہ پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر تعویل اور تخصیص کا احتمال رہتا ہے، دوسرے معنی کے مراد ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ دیکھو، ظاہر اور نص یا تو عام ہوں گے یا ظاہر اور نص خاص ہوں گے۔ عام جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ تخصیص کا احتمال ہوتا ہے۔ میں کہوں مسلمان لوگ میرے پاس آئے، یا میں کہوں تمام مسلمان میرے پاس آئے، تو یہاں یہ عام ہے، میں نے تمام کہہ دیا، جمع کا صیغہ استعمال کر لیا تو یہ عام ہے۔ تو میں یہ کہوں کہ تمام مسلمان میرے پاس آئے، مسلمان لوگ میرے پاس آئے، تو یہ عام ہے۔ اب اس کے اندر تخصیص کا احتمال رہتا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان آنے سے رہ گئے ہوں، برابر۔ تو عام کے اندر ہمیشہ تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، اور خاص کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کے اندر ہمیشہ مجاز کا احتمال ہوتا ہے، کہ یہ بات ہو سکتی ہے
کہ لفظ جو متعین طور پر معنی پر دلالت کر رہا ہے تو وہاں حقیقی معنی مراد نہ ہو بلکہ مجازی معنی مراد ہو، لہذا اس کا متعین معنی جو خاص کا ہے وہ متعین معنی حقیقی نہ ہو بلکہ مجازی معنی ہو۔ یہ احتمال ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اب ظاہر اور نص یا تو عام ہوں گے یا خاص ہوں گے۔ جب عام میں تخصیص کا احتمال ہے، جب خاص میں مجاز کا احتمال ہے۔ مجاز کا احتمال عام کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ مجاز کا احتمال خاص کے ساتھ خاص ہے۔ تو عام کے اندر تخصیص کا احتمال ہے، اسی طرح مجاز کا احتمال ہے، اور خاص کے اندر مجاز کا احتمال ہے۔ اور ظاہر اور نص یہ عام ہوتے ہیں یا خاص ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی پھر تعویل و تخصیص کا احتمال ہوگا یا نہیں۔ تو جس طرح ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اس کے اندر مجازی معنی کا احتمال ذہنی اعتبار سے لگا رہتا ہے کہ اگر کوئی قرینہ آ گیا یا نیت آ گئی تو مجازی معنی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح ظاہر اور نص خواہ عام ہو یا خاص ہو، ان کے اندر تعویل اور تخصیص کا احتمال لگا رہتا ہے، مجازی معنی کا احتمال اس کے اندر لگا رہتا ہے، اسی طرح تخصیص کا احتمال اس کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو اسی لیے ظاہر اور نص کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، بہت ضروری ہے ان دونوں پر عمل کرنا، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا حصہ ہے۔ کتاب اللہ پر عمل نہیں کریں گے تو کس پر عمل کریں گے؟ بائبل پر عمل کریں گے، گیتا پر عمل کریں گے، کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ کتاب اللہ پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ظاہر اور نص کتاب اللہ کا حصہ ہے، اس لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس احتمال کے ساتھ ہم عمل کریں گے کہ ان کا جو معنی ہے اس کا غیر مراد ہو سکتا ہے، دوسرا معنی مراد ہونے کے احتمال کے ساتھ ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ مجازی معنی مراد ہو سکتا ہے، تخصیص ہو سکتی ہے، تو اس احتمال کے ساتھ ان کے مدلول پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہوگا۔ میں آگے جا کر انشاءاللہ مثال دوں گا تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ظاہر اور نص کا کیا حکم نکلا؟ ظاہر اور نص کا حکم یہ نکلا کہ یہ چونکہ کتاب اللہ کا حصہ ہے اس لیے ان دونوں پر عمل کرنا واجب اور ضروری، لیکن ان پر ہم عمل کریں گے احتمال کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا معنی مراد ہو جائے، کوئی دوسرا معنی متعین ہو جائے۔ اس احتمال کے ساتھ ان دونوں پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ احتمال کی وجہ سے اب ہمیشہ یہ مفید ظن ہی ہوگا۔ تم یہ سمجھو کہ احتمال ہے، لہٰذا جب اس کے اندر دوسرے معنی کے مراد ہونے کا احتمال ہے تو احتمال کی وجہ سے اب ظاہر اور نص ہمیشہ مفید ظن ہی ہوگا، ظن ہی کا فائدہ دے گا، قطعیت کا کبھی فائدہ دے گا ہی نہیں۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ احتمال کے آ جانے کی وجہ سے اب ہمیشہ یہ مفید ظن ہی ہوگا، کہ اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری تو ہے، اور جو بھی معنی اس سے ہم مراد لیں اس کے واجب العمل ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، لیکن ضمنی طریقے سے ضروری ہے۔ یہ مطلب متعین کرنا کہ یہ مفید ظن ہے ہمیشہ یہ غلط ہے۔ ہوتا ہے مفید ظن، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، مفید ظن ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا۔ تم یہ کہو کہ ظاہر اور نص کا حکم ہی یہ ہے کہ اس کے اندر احتمال دوسرے معنی کے مراد ہونے کے ہوتے ہیں، جب احتمال آ گیا تو اب یہ مفید ظن اور ہمیشہ مفید ظن، یہ سوچ رکھنا صحیح نہیں، بلکہ ظاہر اور نص بہت سی مرتبہ مفید یقین ہوتا ہے، یعنی قطعی طور پر ظاہر اور نص پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور قطعی طور پر ان کے واجب العمل ہونے کا اعتقاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اب جو سوال ہوتا ہے کہ احتمال تخصیص و تعویل کے باوجود ظاہر اور نص مفید یقین کس طرح ہوئے؟ احتمال ہے، تم نے ابھی اپنا ایک پرنسپل بیان کیا کہ ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے،
لیکن ان کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ دوسرا معنی مراد ہو سکتا ہے. تو جب احتمال ہے تو احتمال کی وجہ سے زن ہمیشہ آ ہی جانا چاہیے. یہ مفید زن ہی ہونا چاہیے. یہ مفید یقین پھر کس طرح بہت سی مرتبہ ہو جاتا ہے, اور یہ قطعیت کا فائدہ بہت سی مرتبہ کس طرح دیتا ہے احتمال کے ہونے کے باوجود. تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ دیکھو, ہر احتمال مفید زن ہو ایسا نہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ احتمال ہوتا ہے لیکن احتمال کے باوجود حکم قطعی ہی رہتا ہے, اور احتمال یہ قطعیت کے منافی ثابت نہیں ہوتا. ذرا سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اور نص کا جب حکم ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے کیونکہ یہ کتاب اللہ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان پر عمل واجب ہوگا احتمال کے ساتھ ساتھ. اب احتمال جہاں ہوتا ہے وہاں چیز ظنی ہو جاتی ہے. معلوم ہوا ظاہر اور نص خواہ عام ہو خواہ خاص ہو وہ مفید ظن ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ وہ مفید ظن ہی رہیں گے. مفید یقین کبھی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ احتمال جب آ جاتا ہے تو ظن ہی کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہم اس اعتراض کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ دیکھو, جب بھی کوئی احتمال آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ احتمال کے آنے کی وجہ سے چیز ظنی ہی ہو جائے گی. بہت سی مرتبہ احتمال ہوتا ہے لیکن احتمال کے ہوتے ہوئے چیز یقینی ہی رہتی ہے, قطعیت ہی کا فائدہ دیتی ہے, مفید یقین ہی ہوتی ہے, اور وہ احتمال قطعیت کے منافی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ظاہر اور نص جو ہے نا ہمیشہ یہ مفید و ظن نہیں ہوتے. کبھی کبھی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ مفید یقین بھی ہوتے ہیں. اب احتمال ہے تو کوئی حرج نہیں, احتمال ہو, لیکن ہر احتمال قطعیت کے منافی نہیں ہوتا. دیکھو, اگر احتمال دلیل سے پیدا ہو, مضبوط دلیل سے اگر کوئی احتمال پیدا ہو تو پھر وہ مفید ظن ہوتا ہے. تو اگر کوئی لفظ ہو اور اس کے اندر احتمال آ رہا ہے دلیل قطعی کے ذریعے سے, مضبوط دلیل کے ذریعے سے, تو پھر اب وہ لفظ جو ہے اتنا مضبوط احتمال اس کے اندر آ رہا ہے نا, اس لیے وہ اب مفید ظن ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا. لیکن اگر احتمال آ رہا ہے اس کے اندر فقط عقلی اعتبار سے آ رہا ہے, امکان ذاتی وہ معنی تجویز عقلی کے طور پر آ رہے ہیں, کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے, احتمال بلا دلیل کے آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ معنی بھی مراد ہو, تو یہ تو دلیل کے بغیر احتمالات ہیں, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہ چیز اصل لفظ کو کمزور نہیں کرتی, یہ چیز قطعیت کے منافی نہیں. لفظ مفید یقین ہی رہے گا اور یقین کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. نور الانوار کے اندر یہ بات ہے کہ اگر احتمال بلا دلیل ہو نا تو وہ قطعیت کے منافی نہیں ہوتا. معلوم ہوا ہر احتمال لفظ کو ظنی ہی بنا دے ایسا ضروری نہیں. احتمال اگر دلیل کے ساتھ ہو تو وہ لفظ کو ظنی بناتے ہیں اور پھر وہ لفظ مفید ظن ہوتا ہے. اگر احتمال بغیر دلیل کے ہو یا کمزور دلیل کے ذریعے سے احتمال پیدا کیا جا رہا ہے تو وہ بھی کل عدم ہے. تو احتمال بلا دلیل یہ قطعیت کے منافی نہیں, لفظ اپنے حالت پر رہتا اور اس احتمال سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ قطعیت کے ساتھ اپنا معنی بتاتا ہے, ثابت کرتا ہے اگرچہ احتمال ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں, عام ہے, ایک لفظ عام ہے. اب عام کس کو کہتے ہیں؟ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے اور وہ ایک معنی ایسا ہو جو افراد کی ایک جمعیت کو شامل ہو, افراد مراد لینا مقصود ہو. اگر دلیل قطعی کے ذریعے سے اس میں تخصیص کی جائے تو تخصیص ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی ہے. اب دلیل قطعی کے ذریعے سے چونکہ اس عام کے اندر تخصیص ہوئی
اور احتمال اس کے اندر پیدا کیا گیا تخصیص والا، وہ بھی مضبوط دلیل کے ذریعے سے، تو وہ عام کمزور ہو گیا یا نہیں؟ وہ پھر عام خود شأنہ البعض ہو جاتا ہے، ایسا عام ہو جاتا ہے جس میں بعض لوگوں کو دلیل قطعی کے ذریعے سے خاص کر دیا گیا، پھر وہ مفید ظن ہو جاتا ہے یا نہیں؟ وہ ضرور مفید ظن ہوتا ہے، وہ مفید یقین پھر لیتا نہیں، اسی لیے پھر مزید تخصیص بھی جائز ہوتی ہے، خبر واحد کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے بھی۔ ہاں لیکن اگر کوئی چیز خاص ہو جو ایک متعین معنی پر دلالت کر رہی ہے، اب آدمی اس متعین معنی پر دلالت کرنے والے لفظ کو دیکھتا ہے، خاص کو دیکھتا ہے کہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور وہ معنی متعین ہے، افراد سے قطع نظر ایک خاص معنی پر وہ لفظ دلالت کر رہا ہے، پھر بس وہ سوچے کہ ہو سکتا ہے اس کا مجازی معنی مراد ہو، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، وہ احتمال پیدا کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کے، تو اس احتمال کی وجہ سے وہ لفظ خاص کے اندر کمزوری تھوڑی آئے گی، وہ قطعی ہی باقی رہے گا، اس کے اندر کمزوری پیدا نہیں ہوگی، وہ لفظ خاص اپنی حالت پر قطعی باقی رہے گا اور مضبوط ہی رہے گا، کیونکہ یہ احتمال جو پیدا ہو رہا ہے وہ محض عقل سے پیدا ہو رہا ہے بغیر کسی دلیل کے، اور جب احتمال بلا دلیل پیدا ہو تو پھر وہ قطعیت کے منافی نہیں ہوتا۔ ثلاثہ کا لفظ یہ تین پر دلالت کرتے ہیں، اور تین پر دلالت کرنے میں بولو ثلاثہ خاص ہے یا نہیں؟ خاص ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک متعین معنی بتا رہے ہیں، اب خواہ وہ متعین معنی جو یہ بتا رہا ہے وہ حقیقت ہو یا مجاز ہو، حقیقی معنی متعین طور پر بتائے تو بھی خاص، مجازی معنی متعین طور پر بتائے تب بھی خاص، افراد سے قطع نظر ہونے کی حالت میں جب وہ خاص معنی بتائے تب وہ خاص۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب ایک مرتبہ ایک لفظ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے اور وہ متعین معنی ہے، افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے اس پر وہ دلالت کر رہا ہے، کنیکشن جڑ گیا، اب آدمی سوچے کہ یہاں ثلاثہ کا کوئی مجازی معنی مراد ہوگا، یہ تین والا معنی مراد نہیں ہے بلکہ ثلاثہ کا کوئی مجازی معنی مراد ہے، بس یہ عقل سے یہ مجاز کا احتمال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی دلیل نہ ہو تو کیا یہ ثلاثہ تین پر دلالت کرنے کے سلسلے میں کوئی کمی چھوڑے گا؟ مضبوطی کے ساتھ تین پر دلالت کرے گا، ضرور بھی ضرور کرے گا، کیونکہ احتمال بلا دلیل جب ہونے تو وہ قطعیت کے منافی نہیں۔ اگر ہم احتمال بلا دلیل کو قطعیت کے منافی سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ بھئی اس کے اندر بھی مجاز کا احتمال ہے، احتمال کی وجہ سے چیز ظنی ہو جانی چاہیے، تو پھر اس صورت میں شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں سب مشکوک ہو جائیں گے، شریعت کا کوئی حکم ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے اندر شک نہ ہو، سب میں شک آ جائے گا، اور یہ ایک طرح کا مذاق بن جائے گا کہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایک مخصوص معنی کو ادا کرنے کے لیے، لیکن وہ لفظ اس مخصوص معنی پر دلالت ہی قطعی طریقے سے نہ کرتا ہو، بلکہ احتمالات کے آ جانے کی وجہ سے وہ لفظ کے بارے میں ہمیشہ یہ احتمال ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی پر وہ دلالت کر رہا ہے، تو پھر اس لفظ کو وضع کائے کو کیا گیا ہے؟ لفظ کو وضع کرنے کا کیا فائدہ؟ لفظ جب وہ اس خاص معنی کو بیان کرنے کے لیے وضع ہوا ہے تو اس خاص معنی پر وہ دلالت کرے گا، لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر احتمال مفید ظن ہی ہو یہ ضروری نہیں، ہاں ہوتے ہیں، جب احتمال دلیل کے ساتھ ہو، مضبوط دلیل کے ساتھ، تو مفید ظن ہوتا ہے، لیکن ہر احتمال مفید ظن ہو یہ ضروری نہیں، بہت سی مرتبہ احتمال ہوتا ہے لیکن وہ بلا دلیل ہوتا ہے، تو پھر وہ مفید ظن نہیں ہوتا بلکہ مفید یقین ہی ہوتا ہے، وہ قطعیت کے منافی نہیں ہوتا، جیسا کہ نور الانوار اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے۔ جیسا خاص کی مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے دی، اسی طرح عام جو ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی قطعی ہوتا ہے، اگر دلیل قطعی کے ذریعے سے عام میں تخصیص نہ کی جائے، اگر دلیل قطعی کے ذریعے سے عام میں تخصیص نہ کی جائے اور عام غیر مخصوص منہ البعض ہو تو وہ بھی ہمارے نزدیک قطعیت کا فائدہ دیتا ہے نا۔ اب اس کے اندر بھی اگر عقل کو ہم دہرائیں تو تخصیص کا احتمال ہم نکالتے رہ جائیں گے،
مجاز کا بھی احتمال ہم اس میں نکال سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس عام کی قطعیت میں کچھ فرق آتا ہے؟ کچھ فرق نہیں آتا، کیونکہ یہ احتمال سب بغیر دلیل کے ہے۔ جب احتمال بلا دلیل ہو تو وہ قطعیت کا فائدہ پہنچاتا ہے، قطعیت کے مضر نہیں ہوتا وہ۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء کا کثیر اختلاف واقع ہوا ہے، خاص کے حکم کے بارے میں، اسی طرح اس عام کے حکم کے بارے میں جس میں دلیل قطعی کے ذریعے سے کسی چیز کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ تو اکثر مشائخ عراق، اکثر معتزلی حضرات، امام کرخی، جساس، قاضی ابو زید شیخین اور ان کے علاوہ جو دیگر علماء ہیں، اور ہمارا بھی مذہب یہی ہے، وہ ایک خاص قطعی ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ عام بھی قطعی ہوتا ہے جس میں دلیل قطعی کے ذریعے سے بعض لوگوں کو خاص نہ کیا گیا، وہ عام غیر مخصوص ہو، تو وہ بھی ہمارے نزدیک قطعی ہوتا ہے۔ اگرچہ اب خاص کے اندر مجاز کا احتمال لگا رہتا ہے، عام کے اندر تخصیص اور مجاز دونوں احتمال لگے رہتے ہیں، لیکن اگرچہ یہ معاملہ ہو، خاص جو ہے ہمارے نزدیک قطعی ہی ہوتا ہے، عام غیر مخصوص بھی ہمارے نزدیک قطعی ہوتا ہے۔ جبکہ مشائخ سمرقند، ابو منصور ماتریدی، یہ بھی ہمارے علماء میں سے ہیں۔ ابو منصور ماتریدی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا عقیدہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ ما وراء النہر والے علاقے کے اندر ابو منصور ماتریدی پیدا ہوئے، سن ہجری 332 یا سن ہجری 333 کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ ان کو ماتریدی کہا جاتا ہے، تو دراصل یہ ماترید کی طرف منسوب ہے جو سمرقند کا ایک محلہ ہے، اس محلے کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو ماتریدی کہا جاتا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 3 واسطوں سے شاگرد ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے معتزلیوں کا رد بڑے زوردار طریقے سے کیا ہے، اور عقائد پر کافی محنت انہوں نے کی۔ ایک کتاب ان کی جو بہت مشہور ہے وہ کتاب المقالات ہے۔ ان کی ایک کتاب جو بہت مشہور ہے وہ کتاب التوحید ہے، اسی طرح کتاب اوہام المعتزلہ، یہ سب ان کی مشہور کتابیں۔ تو مشائخ سمرقند، اسی طرح امام ابو منصور الماتریدی جو مشائخ سمرقند میں سے ایک شیخ ہیں۔ اصحاب شوافع، اصحاب حدیث اور بعض معتزلہ ایک گمراہ فرقے کا نام ہے جو 2 صدی ہجری کے شروع کے اندر پیدا ہوا تھا۔ واصل ابن عطا اس کا بانی تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر وہ شریک ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ کچھ غلط بات پر بحث و مباحثہ اس نے شروع کر دیا تھا۔ وہ یہ کہنے لگا کہ وہ آدمی جو مؤمن ہوتا ہے لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، گویا وہ منزلۃ بین المنزلتین کا قائل ہو گیا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت حسن بصری اس سے بہت ناراض ہوئے اور اس کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہنے لگے قد اعتزل عنا، یہ آدمی ہمارے مذہب سے الگ ہو چکا ہے۔ تو وہ پھر الگ ہو بھی گیا اور فخر کے اندر اپنے آپ کو معتزلی کہتا تھا اور اپنے ماننے والوں کو معتزلی کہتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو معتزلی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے باطل عقیدے سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، بیزار کرتے ہیں۔ ان کا مذہب جو ہے اس کا معیار عقل ہے، عقل پر ان کے مذہب کا دار و مدار ہے۔ 5 اصول ان کے مذہب کے اندر ہوتے ہیں جس پر ان کے مذہب کی دار و مدار ہے۔ نمبر 1 عدل، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ خالق شر ہے، نہ اس نے کبھی شر کا ارادہ کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی خالق شر ہے تو بندے جو گناہ کا کام کرتے، شر کام کرتے، اس پر پکڑ کرنا ظلم ہے، کیونکہ اللہ ہی نے وہ شر پیدا کیا، اور یہ عدل کے خلاف ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، اس لیے وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شر پیدا کرتا ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ انفاذ وعید اللہ پر ضروری ہے، یہ وہ دوسرا اصل ہے جس پہ ان کے مذہب کی دار و مدار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار مجرم گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعید دی ہے کہ میں جہنم کے اندر اس کو داخل کروں، تو اب اللہ کے لیے ضروری ہے جہنم کے اندر اس کو داخل کرنا، اللہ کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تیسرا اصل ان کا ہے توحید،
وہ یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اسی لیے قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں. کیونکہ اگر اللہ کا کلام یعنی قرآن مخلوق نہ ہو، غیر مخلوق ہو، تو اس طرح وہ بھی اللہ کی طرح قدیم ہوگا، اور پھر دو قدیم ہوں گے تو یہ تو تعدد قدماء لازم آئے گا. حالانکہ اللہ تو ایک ہی ہے، قدیم حضرات متعدد ہوں یہ مناسب نہیں. تو یہ توحید پر بھی ان کے مذہب کی اس طرح بنیاد ہے. نمبر 4، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے قائل ہے، لیکن مفہوم کچھ غلط لیتے ہیں. امر بالمعروف کے اندر تو یہ کہتے ہیں کہ بھلی باتوں کا حکم دینا ضروری ہے، اور نہی عن المنکر کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ بری باتوں سے روکنا ضروری ہے، حتیٰ کہ ظالم ائمہ کے خلاف بغاوت کرنا واجب و ضروری ہے. صبر نہیں کریں گے، بغاوت کریں گے ظالم ائمہ کے خلاف. اس اصل پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے. اور 5واں اصل جو سب سے مشہور ہے وہ منزلۃ بین المنزلتین ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان والا اگر گناہ کرتا ہے اور بڑا گناہ کرتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا. اس طرح اس نے 2 درجوں کے درمیان ایک درجہ ثابت کیا. تو یہ معتزلی لوگ ہیں. تو دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خاص کے سلسلے میں مشائخ عراق اکثر معتزلہ، امام کرخی، جساس، قاضی ابو زید، شیخین وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قطعی ہوتا ہے، اور یہی حکم اس عام کا ہے جس میں دلیل قطعی کے ذریعے سے تخصیص نہ ہوئی ہے. یہ قطعی ہوتا ہے، مجاز کا احتمال ہو یا نہ ہو، تخصیص کا احتمال ہو یا نہ ہو، یہ قطعی ہوتا ہے، مفید یقین ہوتا ہے. جبکہ مشائخ سمرقند، امام ابو منصور ماتریدی، اصحاب شواف، اصحاب حدیث، بعض معتزلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص اور عام غیر مخصوص جو ہے نا وہ قطعی نہیں، ظنی ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ ظنی کس طرح نہ ہو، ضرور ظنی ہوگا یہ، اور یہ قطعی کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر احتمال ہے. عام غیر مخصوص جو ہوتا ہے اس کے اندر تخصیص کا احتمال ہے، ہر عام کے اندر تخصیص کا احتمال ہے، خواہ دلیل قطعی سے اس کا ثبوت ہو یا نہ ہو، احتمال تخصیص کا ہے. اسی طرح ہر خاص کے اندر مجاز کا احتمال ہے. تو جب ان کے اندر احتمالات ہیں تو اس احتمالات کی وجہ سے قطعیت ثابت نہیں ہو سکتی، ظنیت ہی ثابت ہوگی. اس لیے وہ خاص اور غیر مخصوص عام کے بارے میں ظنی ہونے کا فیصلہ قائم کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ باپو خاص کے اندر جو مجاز کا احتمال ہے وہ احتمال بلا دلیل ہے. خاص اسی کو کہتے ہیں جو ایک متعین معنی بتلائے، خواہ وہ متعین معنی حقیقی معنی ہو یا وہ متعین معنی مجازی معنی ہو. جب وہ کنیکشن جڑ جائے تو خاص. اب اس کے اندر اگر ہم مجازی معنی دیکھ کر یہ کہیں کہ حقیقت کا احتمال ہے اس کے اندر، حقیقی معنی دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ مجاز کا احتمال ہے اس کے اندر، تو یہ احتمال بلا دلیل ہے. اور اگر احتمال مع دلیل ہوتا ہے یہاں پر تو اس صورت میں وہ خاص ہوتا ہی نہیں کہ خاص متعین معنی پر دلالت کر رہا ہے، یہاں پر معنی ہی غیر متعین ہے. تو یہ جو احتمال مجاز کا نکالا جا رہا ہے نہیں بلا دلیل نکالا جا رہا ہے، اور بلا دلیل احتمال قطعیت میں مضر نہیں. کوئی آدمی دیوار کے نیچے کھڑا ہو، دیوار بالکل سیدھی اور جھکی ہوئی نہ ہو تو آدمی وہاں سے ہٹے گا؟ اب یہ احتمال ہے اگرچہ کہ دیوار گر سکتی ہے اس پر، لیکن نہیں، وہ آرام کرے گا، سوئے گا اس دیوار کے نیچے، کھائے گا، پیے گا، چلے گا، پھرے گا، کھیلے گا، کودے گا، سب کرے گا. اگرچہ یہ احتمال ہے کہ دیوار گر سکتی ہے، عقلی اعتبار سے تو احتمال ہے نا، لیکن وہ دیوار کے اندر کوئی نقص ہی نہیں دیکھ رہا، کوئی جھکاؤ اور میلان ہی نہیں دیکھ رہا، تو پھر وہ کیوں ہٹے وہاں سے؟ وہ اطمینان حاصل کرے گا اور مزے کرے گا دیوار کے نیچے. تو کیا اس کے اطمینان کے خلاف ہوا یہ؟ کیا اس کے اندر یہ مضر ہوا یہ؟ فقط احتمالات بغیر دلیل کے ہوں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. عام غیر مخصوص منہ البعض جن میں دلیل قطعی کے ذریعے سے تخصیص نہ ہوئے تو وہاں پر جو تخصیص کا احتمال پیدا ہوگا وہ بغیر دلیل کے پیدا ہوگا، کیونکہ دلیل قطعی کے ذریعے سے اس کی تخصیص ہو نہ سکی. تو جو احتمال پیدا ہوگا وہ دلیل کے بغیر پیدا ہوگا تخصیص کا. تو عام غیر مخصوص منہ البعض کے اندر جو تخصیص کا احتمال ہے وہ بلا دلیل پیدا ہو رہے ہیں.
اگر دلیل قطعی کے ذریعے سے اس کے اندر تخصیص ہوتی تو وہ عام غیر مخصوص منہ الباز ہوتا ہی نہیں، عام مخصوص منہ الباز ہوتا، اور ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مفید ظن ہے کیونکہ دلیل کے ذریعے سے احتمال پیدا ہوا اور اس نے اس کو کمزور کر دیا، تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ظن ہے۔ لیکن عام غیر مخصوص منہ الباز کے اندر دلیل قطعی کے ذریعے سے تخصیص ہوتی ہی نہیں ہے، جو اس میں تخصیص کا احتمال ہے وہ بلا دلیل احتمال ہے، اور بلا دلیل احتمال قطعیت میں مجب نہیں۔ ہاں اگر دلیل کے ساتھ وہ احتمال ہو، جیسے عام مخصوص منہ الباز کے اندر تخصیص ہوتی ہے دلیل قطعی کے ذریعے، تو پھر وہ مفید ظن ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دیوار کے نیچے کھڑا ہو لیکن دیکھ رہا ہے کہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہے، تو اب اس کے اندر ایک احتمال اس کو پیدا ہوا کہ گرے گی دیوار، تو اب اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا، وہ ہٹے گا۔ تو عام مخصوص منہ الباز جو ہے نا، دلیل قطعی اور مضبوط دلیل کے ذریعے سے اس میں احتمال تخصیص ہوتی ہے، مضبوط دلیل کے ذریعے سے جب اس کے اندر احتمال تخصیص ہوتی ہے تو اس سے وہ مفید ظن۔ اور خاص اور عام غیر مخصوص منہ الباز کے اندر یہ حال نہیں، یہ معاملہ نہیں، اس لیے ان کی قطعیت باقی رہے گی۔ خیر، خلاصہ تو یہ تھا کہ ظاہر اور نص خواہ عام ہو یا خاص ہو، ان پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، لیکن احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب اور ضروری ہے کہ کوئی دوسرا معنی مراد ہو سکتا ہے۔ اب کبھی یہ احتمال دلیل کے ساتھ ہوگا، کبھی یہ احتمال بغیر دلیل کے ہوگا۔ اگر دلیل کے ساتھ یہ احتمال ہو تو ہم کہیں گے کہ ظاہر اور نص مفید ظن ہے، اور اگر بغیر دلیل کے یہ احتمال ہو تو ہم کہیں گے یہ ظاہر اور نص مفید یقین ہے۔ تو کبھی ظاہر اور نص مفید یقین ہوتے ہیں تو کبھی ظاہر اور نص مفید ظن ہوتے ہیں۔ لہٰذا صاحب اصول الشاشی نے دراصل اپنا یہ مسلک بیان کیا ہے مشائخ عراق کی موافقت میں، امام کرخی کی موافقت میں، قاضی ابو زید کی موافقت میں، جساس کی موافقت میں، شیخین کی موافقت میں، اکثر معتزلیوں کی موافقت میں، کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ احتمال دلیل کے ساتھ ہو تو ظنیت کا فائدہ ہوگا، نہ اگر احتمال بغیر دلیل ہو تو یہ قطعیت میں مضر نہیں، قطعیت اس کے باوجود باقی رہے گی۔ تو صاحب اصول الشاشی نے یہ مذہب اختیار کیا ہے، اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مشائخ سمرقند کی موافقت کی، اصحاب حدیث کی موافقت انہوں نے کی ہے، کیونکہ احتمال کا لفظ ذکر کیا، جب احتمال آتا ہے تو وہ مفید ظن ہوتا ہے۔ تو اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مشائخ سمرقند کی موافقت کی ہے، لیکن نہیں، پہلے جب انہوں نے خاص کا حکم بیان کیا تھا نا، عام کا حکم انہوں نے بیان کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہو لا محالہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ خاص کا حکم بیان کرتے وقت صاحب اصول الشاشی نے لا محالہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ دیکھو صفحہ نمبر 18 پر، وحکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ خاص کا حکم قطعی ہے لا محالہ کے لفظ کے ذریعے سے۔ پھر جب عام کا حکم بیان کر رہے تھے نا، عام غیر مخصوص منہ الباس کا حکم، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا فہو بمنزلۃ الخاص فی حق لزوم العمل به لا محالۃ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود صاحب اصول الشاشی کے نزدیک عام غیر مخصوص منہ الباس اور خاص قطعیت کا فائدہ دیتے ہیں، لہذا ظاہر اور نص جو کبھی خاص ہوتا ہے کبھی عام ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفید ظن ہی ہو۔ تو خود صاحب اصول الشاشی اپنی کہی ہوئی بات کی خلاف ورزی کریں گے یا نہیں، کہ یہ کیسا کہ لفظ جب خاص ہو تو قطعیت کا فائدہ دے رہے ہیں، غیر مخصوص منہ الباس ہو تو قطعیت کا فائدہ دیتا ہے، لیکن پھر جب وہ ظاہر اور نص بن جاتا ہے تو پھر وہ ظنی فائدہ دیتا ہے۔ بہت سے شرح لوگوں نے یہاں پر غلطی کی ہے اور انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہاں پر صاحب اصول الشاشی جو ہیں وہ موافقت کر رہے ہیں مشائخ سمرقند کی اور اصحاب حدیث کی اور اصحاب شوافی کی، نہیں، وہ تو مشائخ عراق کی موافقت کرنا ہے۔ تو یہاں پر دراصل احتمال کا معنی اپنے کو سمجھنا ہے، احتمال اگر دلیل کے ساتھ ہو تو ان کے نزدیک پھر ظاہر اور نص مفید ظن ہے، جیسا عام مخصوص منہ الباز کے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
جیسے میں ایک مثال دوں، قرآن کے اندر ہے احل اللہ البیع، قرآن کے اندر ہے اللہ نے بے کو حلال کیا۔ یہاں اس آیت کے ظاہر کو سنتے ہی بغیر کسی غور اور فکر کے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے حلال ہے، خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پر البے کے اندر الف لام استغراق کے لیے آئے ہے، اور جب بھی الف لام استغراق کے لیے ہو تو آنکھ بند کر کے کان بند کر کے کہہ ہی دینا ہے چلا کر کہ یہ کیا ہے، عام، یعنی اللہ نے تمام تر بے کو حلال کیا۔ کیا ایسی بات ہے؟ اگر ایسی بات ہو تو اس صورت میں بے مجہول حلال ہو جاتی، اگر ایسی ہی صورت ہے تو پھر اس صورت میں وہ بے بھی حلال ہو جاتی جس میں طرفین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، خصوصی فائدہ اس کو ہو رہا ہو، اور سب بے حلال ہو جاتے ہیں، حالانکہ سب بے حلال نہیں ہے۔ تو البے عام کا لفظ ہے، لیکن دلائل کے ذریعے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس عام کے اندر احتمالات ہیں، کچھ تخصیص ہوں گی اس کے اندر، لہٰذا تمام بے حلال نہیں ہے، کچھ بے ایسی ہیں جو حرام ہیں، ان کو کرنا صحیح نہیں۔ یہ جو احتمال البے کے عام کے اندر آ رہا ہے یہ دلیل کے ذریعے آ رہا ہے نا، کیونکہ امت کا اجماع اس بات پر کہ تمام بے حلال نہیں ہے، تمام بے حلال نہیں ہے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ کچھ بے ایسی ہیں جو حرام ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر دلیل قطعی کے ذریعے سے البے میں تخصیص ہوئی، اجماع ہے نا، تو یہاں دلیل قطعی کے ذریعے سے البے کے اندر احتمال آیا، اور جب احتمال دلیل کے ساتھ ہو تو اس صورت میں ظاہر اور نص جو ہوتے ہیں وہ مفید ظن ہوتے ہیں، لہٰذا احل اللہ البے پر ہم عمل کریں گے کہ اللہ نے بے کو حلال کیا، لیکن ظنی طریقے سے ہم اس پر عمل کریں گے، یعنی اگر کچھ بے ایسی آئی ہمارے سامنے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، حضور نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بے ناجائز ہے، تو پھر ہم اس بے کو حلال نہیں سمجھیں گے کتاب اللہ کی وجہ سے، ہم پھر اس بے کو ناجائز سمجھیں گے۔ تو دیکھو یہاں پر ظاہر میں احتمال تخصیص ہوا یا نہیں ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں، قرآن کے اندر ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص ماہ رمضان کو پائے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہاں پر من عام ہے، سب کو معلوم ہے، اور یہاں اس آیت کے ظاہر ہی سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کو پانے والا شخص رمضان کے روزے رکھے گا، اس پر رمضان کے روزے رکھنا لازم ہے، لیکن ہم اس پر عمل کریں گے کہ یہ کتاب اللہ کا حصہ ہے، لیکن احتمال کے ساتھ۔ اب دیکھیں گے احتمال دلیل والا ہے یا بغیر دلیل کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ من کا لفظ یہاں پر ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی شخص ماہ رمضان کو پالے وہ رمضان کے روزے رکھے گا، خواہ پھر وہ مقیم ہو، خواہ پھر وہ مسافر ہو، خواہ پھر وہ تندرست ہو، خواہ پھر وہ مریض ہو۔ حالانکہ قرآن ہی سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مسافر اگر کوئی ہو، دلیل قطعی ہی سے ہمیں یہ معلوم ہوئی یہ بات کہ اگر کوئی مسافر ہو یا کوئی مریض ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا لازم نہیں ہے۔ تو دلیل قطعی کے ذریعے سے یہاں من کے اندر تخصیص ہوگی یا نہیں؟ اب یہ احتمال جو من کے اندر پایا گیا تخصیص کا، یہ بلا دلیل ہوا یا معد دلیل ہوا؟ معد دلیل ہوا، بلا دلیل نہیں، معد دلیل ہوا، اور دلیل کے ساتھ جو احتمال ہوتا ہے نا وہ ظن پیدا کر دے۔ تو پوری آیت جو ہے ہم اس پر ظاہری اعتبار سے عمل تو کریں گے، لیکن مفید ظن ہونے کی حیثیت سے اس پر عمل ہوگا، لہٰذا مریض اور مسافر کے لیے یہ حکم ثابت نہیں کریں گے، اس کے ان افراد کو لے کر اس آیت میں تخصیص ہوگی، مریض اور مسافر کو لے کر اس آیت کے اندر تخصیص ہوگی۔ یہی ہے مطلب کہ دیکھو ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے، خواہ وہ عام ہو خواہ وہ دونوں خاص ہو، لیکن ان کے اندر غیر کے مراد ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اب یہ دو مثالیں میں نے دی، اس کے اندر احتمال دلیل کے ساتھ تھا، لہٰذا اس وجہ سے یہ پھر مفید ظن پورا ہو جائے گا، لیکن اگر احتمال بغیر دلیل کے ہو، بلا دلیل ہو، تو پھر اس صورت میں وہ تو مفید یقین ہی رہے گا، اس کی قطعیت میں کوئی شک نہیں آئے گا۔ جیسے ایک مثال اس کی میں آپ کو دوں، قرآن کے اندر حتی تنکحا زوجا غیرہ،
کہ عورت کو اگر 3 طلاق دے دی گئی، سخت طریقے سے وہ حرام ہو گئی پہلے شوہر پر، تو اب اس کو اپنا حلالہ کرنا ہوگا۔ حلالہ کرے گی تب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال، ورنہ حلال نہیں ہوگی۔ اس کے لیے قرآن نے آیت بیان کی حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ دیکھو یہاں پر تنکح کا حقیقی معنی مراد ہے، اور آپ کو معلوم ہے تنکح کا حقیقی معنی وطی کرنا ہے، نہ کہ عقد نکاح کرنا، برابر۔ عقد نکاح کرنا تو مجازی معنی ہے، حقیقی معنی یہاں پر ہے وطی کرنا۔ اور حدیث جو رفاع کی بیوی کے سلسلے میں وارد ہوئی، اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر وطی کرنے والا معنی مراد ہے۔ حلال میں وطی ضروری ہے، فقط نکاح کر لینا اور عقد نکاح کر لینا کافی نہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عورت دوسرے شوہر سے وطی کر لینے تب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، جب دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے گا۔ یہاں تنکیح کی نسبت جو عورت کی طرف ہوئی ہے، اس نسبت میں یہ خاص ہے یا نہیں؟ متعین عورت کی طرف ہو رہی ہے یا مرد کی طرف ہو رہی ہے؟ مرد بھی شامل ہے اس میں۔ متعین عورت کی طرف ہو رہی ہے، ایک معنی پر دلالت ہو رہا ہے افراد سے قطع نظر، تو یہ خاص ہوا یا نہیں؟ اور اس آیت کے ظاہر سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ وطی کرنا حلالے کے اندر ضروری ہے۔ تو یہ ظاہر بھی ہوا، اور ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ خاص بھی ہوا۔ یہ حتیٰ تنکح زوجن غیرہ یہ ظاہر بھی ہوا، اور ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خاص بھی ہوا۔ یا آیت کا مقصد ہی یہ مان لو، آیت کا مقصد ہی یہ مان لو کہ یہاں پر اس کے اندر یہ بات بتانی مقصود ہے کہ حلال میں وطی ضروری ہے، تو پھر یہ نص ہو گیا، نص کے ساتھ ساتھ یہ خاص ہوا۔ جو بھی ہو، ظاہر ہو نص ہو، ساتھ ساتھ یہ خاص ہے۔ معلوم ہوا حلال میں وطی کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن اس کے اندر مجازی معنی کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نکاح کے لفظ سے وطی والا معنی مراد نہ ہو، بلکہ نکاح والا معنی مراد ہو، عقد نکاح والا معنی مراد ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ احتمال ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ کون سی دلیل ہے؟ لے آؤ وہ دلیل۔ سب علماء یہ کہتے ہیں کہ حلالے کے اندر وطی کرنا ضروری ہے۔ رفاع کی بیوی والی جو حدیث ہے اس میں وطی کو ضروری قرار دیا گیا، تو کوئی دلیل نہیں ہے جس میں یہاں پر مجازی معنی کا احتمال ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو احتمال ثابت ہو رہا ہے وہ محض عقلی اعتبار سے ثابت ہو رہا ہے، بلا دلیل کے۔ اور جب احتمال بلا دلیل ہو تو وہ قطعیت کے منافی ہوتا ہے، قطعیت کے مضر ہوتا ہے۔ وہ قطعیت کے منافی بھی نہیں ہوتا، قطعیت کے مضر بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس آیت پر ہم عمل کریں گے، قرآن کا حصہ ہے، لیکن مضبوط طریقے سے عمل کریں گے، مفید یقین ہے اس لیے۔ لہٰذا ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، خواہ وہ عام ہو یا خاص ہو۔ ہاں لیکن ان کے اندر غیر کے مراد ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ کبھی وہ احتمال ظاہر اور نص کے حکم کو مفید ظن بناتا ہے جب وہ احتمال دلیل کے ساتھ ہو، نہ کبھی وہ احتمال ظاہر اور نص کے حکم کو مفید یقین بناتا ہے اگر وہ احتمال بلا دلیل ہو۔ تفریع وعلى هذا قلنا اذا اشترى قريبه حتى اتك عليه يكون هو معتقا ويكون الولاء له۔ اب ایک تفریعی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی اصل مذکور پر ہم نے کہا، کون سی اصل؟ یہ کہ ظاہر اور نص کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے۔ ظاہر اور نص جو معنی بتا رہے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو اس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ جب کوئی آدمی اپنے قریبی خونی رشتہ دار کو خریدتا ہے، یہاں تک کہ خریدا ہوا قریبی رشتہ دار خریدنے والے پر خریدنے کی وجہ سے آزاد ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں خریدنے والا شخص آزاد کرنے والا شمار ہوگا، اور ولا آزاد کرنے والے شخص کے لیے متعین ہوگی۔ ترجمہ سمجھے؟ ایک اور مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں۔ اسی اصل مذکور پر ہم نے کہا
کون سا پرنسپل کہ ظاہر اور نص کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے۔ جب کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدتا ہے، یہاں تک کہ خریدا ہوا رشتہ دار خریدنے والے پر خریدنے کی وجہ سے آزاد ہو جاتا ہے، تو یہ خریدنے والا آزاد کرنے والا شمار ہوگا، اور آزاد کرنے والے کے لیے ولا متعین ہوگی، اس کو ولا ملے گی۔ دیکھو یہاں پر صاحب اصول الشاشی ظاہر اور نص کے حکم پر عمل کی ایک صورت بتا رہے ہیں۔ ظاہر اور نص پر عمل کرنا ضروری ہے، خاص ضمنی طریقے سے یا یقینی طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے، یہ تو بات مسلم ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت سمورہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد نے بھی بیان کی، ترمذی نے بھی بیان کی، اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ وہ حدیث آپ نے سن لی ہے، من ملک ذا رحم محرم منہ اتیک علیہ، کہ جو شخص اپنے کسی خونی رشتہ دار کا مالک ہوتا ہے جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے، تو وہ فوراً خریدنے والے شخص پر آزاد ہو جاتا ہے، خریدنے والے نے نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو، فوراً آزاد ہو ہی جائے گا وہ۔ دیکھو یہاں یہ جو حدیث ہے ملکیت کے ثبوت میں ظاہر ہے کہ وہ سنتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ اس قریبی رشتہ دار پر خریدنے والے کی ملکیت خریدنے کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، اور آزادی کے ثبوت کے سلسلے یہ حدیث نص ہے۔ دیکھو ظاہر اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی غور اور فکر کے کلام سنتے ہی سمجھ میں آ جائے، اور نص وہ مقصد کلام ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو شخص اپنے کسی خونی نسبی رشتہ دار کا مالک ہوتا ہے اور اس کو وہ اپنی ملکیت میں لاتا ہے، تو ملکیت میں آتے ہی فوراً خونی رشتہ دار مالک ہونے والے شخص پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس کی آزادی کو ثابت کرنا مقصد ہے یا نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو اس لیے آزادی کا ثبوت نہ صرف، اور آزادی کا ثبوت دینے کے اندر ضمناً کلام سنتے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خونی رشتہ دار کا بھی آدمی مالک بن سکتا ہے اور ملکیت اس کی ثابت ہو جاتی ہے، تو یہ ظاہر۔ تو ملکیت کے ثبوت میں یہ حدیث ظاہر ہے، اور آزادی کے ثبوت میں یہ حدیث نص ہے۔ اب ولا کس کو کہتے ہیں یہ سمجھو۔ دیکھو اگر کوئی آدمی اپنے کسی مملوک کو آزاد کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے کسی مملوک کو آزاد کرتا ہے، تو آزاد کرنے کی وجہ سے اس مملوک کی میراث میں ایک حصہ آقا کا بھی لگتا ہے، اس حصے کو ولا کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر مملوک مر گیا اور اس نے سامان چھوڑا تو اس چھوڑے ہوئے سامان کو ولا کہتے ہیں۔ مخصوص شرائط اگر ہوں تو اس صورت میں وہ ولا اور متروکہ سامان جو ہے وہ آقا کو ملے گا جس نے اس کو آزاد کیا، یا تو پورا کا پورا اس کو مل جائے گا یا پھر اس کا کچھ حصہ اس کو ملے گا۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے مملوک کو آزاد کیا تو اب وہ چونکہ آزاد کرنے والا ہے، لہٰذا اس وجہ سے مملوک جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے گا آزادی کی حالت میں، لیکن آزاد کرنے والے کا احسان اس پر ہے، لہٰذا اس وجہ سے اگر اس نے کچھ مال سامان وغیرہ کمایا اور پھر وہ مر گیا اور اس نے مال سامان وغیرہ کچھ چھوڑے رکھا، تو صورت حاضہ کے اندر دیکھیں گے کہ اس مرنے والے کے کچھ اصحاب الفروض ہیں یا نہیں، عصبہ من جہت النسب ہے یا نہیں۔ اگر اصحاب الفروض اور عصبہ من جہت النسب نہ ہو، کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو، عصبہ بھی نہ ہو اور اصحاب الفروض بھی نہ ہو جن کا حصہ قرآن میں متعین ہوا، تو اس صورت میں وہ پورا کا پورا متروکہ سامان
جس کو ولا کہا جاتا ہے وہ آقا کو ملے گا جس نے اس کو آزاد کیا. نے اگر چلو عصبہ نہ ہو لیکن اصحاب الفروج ہوں تو اس شرط میں اصحاب الفروج کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا, اور عصبہ نہیں ہے تو بقیہ حصہ عصبہ کے اندر نہیں جائے گا بلکہ بقیہ حصہ آزاد کرنے والے آقا کو ملے گا. یہ ہے ولا. شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ جو آقا اپنے مملوک کو آزاد کرتا ہے نا اس کو ولا اور یہ کانٹریکٹ ملتا ہے, میراث کا ایک حصہ اس کو ملتا ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو ملکیت میں لاتا ہے اور وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث بیان کی اس کے ظاہر سے ملکیت کا ثبوت ہو رہا ہے یا نہیں, اور پھر نص کے طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ آزاد ہو رہے ہیں تو وہ ملکیت کے اندر آتا ہے, ملکیت ثابت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو دیکھو یہاں پر وہ قریبی رشتہ دار پہلے اس کی ملکیت کے اندر آیا نے پھر وہ آزاد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. آزاد ہوتے ہی وہ اس کی ملکیت سے خارج ہو گیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ آزاد کرنے والا وہ شخص تھا جس کی ملکیت میں یہ پہلے تھا اور وہ اس کا رشتہ دار, خریدنے والا, مالک بننے والا. تو جب یہاں پر مالک بننے والا, خریدنے والا, اس نے ہی اس کو آزاد کیا کیونکہ وہ اس کی مملوک تھی, وہ رشتہ دار اس کی ملکیت میں تھا, اس نے اس کو آزاد کیا شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اس طرح آزادی کے مل جانے کی وجہ سے اور اس کا آزاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے اب اگر وہ غلام کچھ کماتا ہے, کچھ پراپرٹی اپنی بساتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد آقا کا بھی کچھ حق اس میں متعین ہوتا ہے مخصوص شرائط کے ساتھ جس کو ہم ولا کہتے ہیں. اگر اس کے اصحاب الفروج یا عصبہ من جہت النسب نہ ہو تو پورا کا پورا اس کا سامان آقا کے لیے ہوگا. یا اگر عصبہ نہ ہو, اصحاب الفروج ہوں تو اصحاب الفروج کو ان کا حصہ مل جائے گا اور بقیہ حصہ آقا کو ولا کے طور پر ملے گا. تو یہاں پر ہم نے ظاہر اور نص پر مکمل طور پر عمل کیا تو عمل کرنے کی وجہ سے مالک ہونے والے آقا کے لیے ولا ثابت ہوا. تو یہ ہے ظاہر اور نص پر عمل کرنے کی ایک مثال.